الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنا لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. خبردار توجہ کرو، سنو، یقینی بات ہے کہ نیک لوگ ان کی کتاب علیین میں ہے. ما ادراک ما علیون، آپ کو کیا خبر کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں اس جگہ پر قرب و جوار میں اللہ کے مقرب فرشتے موجود ہوتے ہیں. یقیناً نیک لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، مشاہریوں پر دیکھ رہے ہوں گے. آپ ان کے چہرے سے ہی پہچان لیں گے تر و تازگی، خوشی، فرحت، شادمانی کہ یہ نعمتوں والے لوگ ہیں. ان کو شراب پلائی جائے گی جس شراب پر ہم مہر لگا چکے ہوں گے کہ اس کی مہر مسک کستوری کی آمیزش ہوگی. بس اس کام کے لیے شوق کرنے والوں کو شوق کرنا چاہیے، اس کام میں رجحان رکھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی. وہ ایک چشمہ ہے جس چشمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگوں کو پلایا جاتا ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ مذاق اور مسخری کرتے تھے، ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشاروں کنایوں میں ان کی حقارت کا پہلو نمایاں کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ یہ کام کر کے مسلمانوں کو حقیر ظاہر کر کے، مذاق مسخری کر کے، ان کی ہوٹنگ کر کے جب وہ گھر جاتے تو بڑے خوش ہوتے، اور جب ان کو دیکھتے مسلمانوں کو تو پھر کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو دنیا میں رہنے کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا. بس آج جو ایمان لا چکے ہوں گے وہ کافروں سے ہنسیں گے، مذاق اور مسخری کریں. علی الارائک ینظرون، وہ پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھیں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں کو صرف اسی چیز کا بدلہ دیا گیا ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ کسی کا حق کھا جاتے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تول میں ناپ میں کمی کر کے، وہ تھوڑا تھوڑا بچا کے جنہوں نے جائیدادیں بنا لی، وہ جائیدادیں تو بن گئی لیکن دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کا زنگ چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں دل سیاہ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ جہنم میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، جہنم کے بھی سخت ترین گڑھے میں پہنچیں گے جس کو ویل کہتے ہیں. وہاں تو ان کو جانا ہی جانا ہے، ساتھ اس کے یہ عذاب انوکھا ذہنی طور پر ٹارچر کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں پائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو پردہ کر، جسمانی ٹارچر بھی، ذہنی ٹارچر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقارت سے ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا کہ چلو سائڈ میں ہٹ جاؤ، ہم اپنے دوستوں سے ملنا. دنیا میں گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کرتے رہے، جنہوں نے دنیا میں ہمارے احکامات کی فرما برداری کی، جو بچ کے زندگی بسر کرتے رہے. یہ بھی کہیں نجائز نہ ہو جائے، یہ حرام نہ ہو جائے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اپنا نہیں ہے، یہ پرایا ہے.
یہ پرایا ہے، اس کو سائڈ میں کر دو، وہ بچ بچ کے دکھ سے تکلیف سے زندگی بسر کرتے رہے۔ آج ہمیں اپنے دوستوں سے ملنے، سائڈ میں ہو جائے، چلو محجوب پردہ کر دیا گیا۔ اب ان کے بالمقابل جو نیک لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں وہ گناہ کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی نیکی کا ذکر کرتا ہے، تاکہ گناہ کا انجام پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، تلاوت کرنے والا وہ دیکھ لے، اور اس سے بچ کے جو بندہ دوسری سائڈ میں آئے گا وہ اپنا اس طرف جانے والا انجام بھی دیکھ لے۔ جہاں کافروں کا ذکر ہوگا وہاں مومنوں کا ذکر ساتھ ہوگا، جہاں گناہ کا ذکر ہوگا وہاں نیکی کا ذکر ساتھ۔ کفار کا انجام جہاں ذکر کیا جائے گا، مومنوں کا انجام اسے بالمقابل ذکر کر دیا جائے، تاکہ ہر بندہ سمجھ سوچ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد پہلے اس کو اس کی مخالف سائیڈ کا نظارہ کرایا جائے گا۔ مثلا ایک بندہ مومن ہے، وہ قبر میں پہنچا، اس کے لیے مخالف سائیڈ کا نظارہ جہنم کی شکل، صورت، فلم اس کو دکھائی جائے کہ تو دنیا میں اچھا رہا، تو نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند بنایا، اچھا کیا تو نے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند نہ ہوتا تو یہ تیرے لیے ٹھکانہ تھا، اب ہم نے اس ٹھکانے کے بدلے میں تیرے لیے تبدیل کر دیا ہے، یہ منظر اب دیکھ لو۔ پھر جنت کا نظارہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا نظارہ دکھانے کے بعد پھر جنت سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اس کی قبر کو۔ جب تک پڑا ہے فرشتہ اس کو کہتا ہے نم کا نومت العروس لا یستیقظھا، سو جا، جس طرح نو بیاہتا دلہن سو جاتی ہے۔ اس کو اس کا کوئی انتہائی محبوب ہی آ کے جگائے گا، ورنہ اس کے کمرے میں دوسرے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اب تو سو جا، قیامت تک کے لیے سوتا ہے، یہاں تیرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی پھر ہم تجھے اٹھا لیں گے۔ اب ایک کافر آدمی، نافرمان آدمی، اس کو جنت، اس میں قبر میں جانے کے بعد پہلے جنت کی طرف سے کھڑکی، دیکھو یہ ان لوگوں کے نظارہ ہے یا ان کی فلم چل رہی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور کر کے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، یہ ان لوگوں کا مقام ہے۔ تو نے اپنی مرضی کی، خواہشات نفس کے پیچھے چلتا رہا، جس طرح تیرا جی چاہا، جس طرح تیرا طمع اور لالچ نے چاہا، تو شتر بے مہار ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اب ہم نے اس جگہ کے بدلے میں تجھے یہ ٹھکانہ دے دیا ہے، اب یہاں لیٹا ہے، اب جب قیامت آئے گی پھر ہم تجھے اٹھا۔ وہاں بھی دونوں چیزیں ذکر کی گئی کہ جنت اور دوزخ ہر بندے کو دکھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو جون سے کھاتے میں ڈالنا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال کر اس کے دنیا سے اس کا ناطہ ختم۔ یہاں بھی یہی کچھ فرمایا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے ان کا انجام پتہ چل گیا۔ اب اس کے بالمقابل کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب، ان کی فائل وہ علیین میں ہے، سجین کے مقابلے میں علیین۔ وما ادراک ما علیون، تجھے کیا خبر علیون کیا ہوتی؟ کتاب مرقوم یشہد المقرب، وہ کتاب ہے لکھی ہوئی جس میں ان نیک لوگوں کا نام لکھا ہے۔ وہاں کتاب تھی سجین میں، جہاں غلط کار لوگوں کا نام لکھا تھا، یہ کتاب ہے علیین میں، اس کے اندر نیک لوگوں کا نام لکھا۔ مفسرین نے تفسیریں کی ہیں کہ علیین کچھ تو کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر ہے، کچھ کہتے ہیں عرش کے دائیں پائے کے نیچے، سائڈ میں، اس کے نیچے، اس کے سائے میں ان کو، کچھ کہتے ہیں جنت کا ایک حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں مجھے کوئی ایسی روایت نہیں مل سکی جس میں اس جگہ کا تعین کیا گیا۔ قرآن مجید نے صرف یہ کہا ہے کتاب مرقوم، کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہد المقربون، جس طرح لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے، اسی طرح ان کی اس کتاب میں بھی مقرب فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اب یہاں اس کھاتے میں آ گیا ہے بندہ، اب اس کو یہاں سے سائڈ پہ نہیں کیا جائے۔ کسی کی ذاتی مرضی، ذاتی چاہت
پسند ناپسند کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ فرشتوں کے ایسے جذبات ہیں، نہ فرشتوں کی ایسی کوئی ضرورت ہے، نہ ان کی کوئی مجبوری، وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ لیکن وہاں وہ فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں اللہ کے مقرب فرشتے رہتے ہیں وہاں ان کا نام لکھ دیا گیا، یہ لوگ اب اس کھاتے میں آ گئے، اس فائل میں آ گئے جس فائل میں مقرب فرشتے موجود ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب اس کے بعد پھر ان پر نعمتوں کی بارش شروع ہوئی کہ نیک لوگ نعمتوں میں، نیک لوگوں کا انجام، نیک لوگوں کی رہائش وہ نعمتوں میں ہے۔ نعمتیں کیسی؟ فرمایا وہ نعمتیں ما لا عین رات، آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے اس کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا کبھی کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ ہم نے وہ چیزیں، وہ نعمتیں وہاں کٹھی کر رکھی، بندے کے کانوں تک ان نعمتوں کا کوئی آواز نہیں پہنچی، اس کی آنکھوں نے ان کو دیکھا نہیں، اس کے دل پر کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہے، کسی جگہ ہم گئے، وہاں ہم نے دیکھا فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، ان کے گھر میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، احساس ہو گیا نا۔ لیکن وہاں جو کچھ اللہ پاک نے تیار کیا اس کا کسی بندے کو احساس ہی نہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے ذکر کیا ما تدری نفس، کسی انسان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں چھپا چھپا کے رکھی، اس کی آنکھوں کو کہاں کہاں سے کس طرح کی چیزوں سے اس کے دل و دماغ پر ٹھنڈک کے اثرات آنے والے ہیں، یہ کسی بندے کو پتہ نہیں، مخفی رکھا ہے اللہ پاک نے سب کچھ۔ یہاں نعمتوں کا ذکر کر دیا، کہیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی نعمت کا ذکر کر بھی دیا جاتا ہے، یہاں مجموعی طور پر نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، ارائک یہ اریکہ کی جمع ہے، اریکہ کہتے ہیں وہ چارپائی جو دلہن کے لیے سہاگ کی رات کے لیے تیار کی جاتی، اس کے اوپر پردے، اس کے اوپر پھول، خوشبوئیں، اور کسی بندے کے پاس جتنا کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے تیار کرتا ہے، کمرے کو سجاتا ہے، پلنگ کو سجاتا ہے۔ یہ علی الارائک ینظرون، پلنگوں پر، ان مسہریوں پر جو دلہن کے لیے سجائی جاتی ہیں، اس طرح دلہن کی سجی سجائی مسہریوں پر ینظرون، یہ دیکھ رہے ہوں گے، بیٹھے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والا ان کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ دیکھ لیں گے ان کو، پہچان لیں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کے اثرات ظاہر ہو چکے۔ دنیا میں جس بندے کو اللہ پاک نے بہت نعمتیں دی ہوں اور وہ بہت پرسکون زندگی بسر کر رہا ہو، کوئی پریشانی کسی طرح کی اس کو نہ ہو، اس کا چہرہ، اور وہ مزدور بیچارہ جو سارا دن ٹوکری اٹھا کے شام کو گھر جا کے وہ دال روٹی بناتا ہے، پھر وہ بچوں کو دیکھتا ہے، فلاں چیز نہیں ہے، کسی کا کپڑا نہیں، کسی کا جوتا نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، اس کو دینے کو کچھ نہیں، اس سے لینے کو کچھ نہیں، وہ بیچارہ پھر اپنا ہی خون جلاتا رہتا ہے، اس کے چہرے پر رونق نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نعمتیں دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے، اگر آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ نعمتوں میں ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اب یہاں ان کو اس کا بدل دیا جائے گا۔ یسقون من رحیق مختوم ان کتاب الابرار لفی، قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا کہ اس سے پہلے ان کم تولنے والے لوگوں کی ایک بات ذکر کی گئی، وہ تھی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات یہ ہیں، آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں، تو وہ مذاق اور مسخرے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے جوڑے ہوئے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر سے یہود و نصارہ کی کتابوں سے سن گن لیتا ہے، وہ سنا کے پھر اپنی زبان سے اچھے اچھے الفاظ تلاش کر کے ان کو یہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، یہ لکھا، اور میں اللہ کا رسول ہوں،
اور یہ قصے کہانیاں ہیں لوگوں کی، یہ ہمیں سنا دیں۔ یہاں فرمایا کہ وہ علی الارائک ینظرون، نیک لوگوں کی فرشت وہ علیین میں ہوگی۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ پہلے لوگوں کی صرف قصے کہانیاں ہم نے جوڑ کے تمہیں بتا دی، نہ، بلکہ اس کے بالمقابل یشہد المقربون، مقرب فرشتے وہاں موجود ہیں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مخلوق جو مقرب فرشتوں کی صورت میں ہے، جہاں وہ موجود ہوگی وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی کس طرح کمی ہو سکتی ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے ہی یہ بات محسوس کر لیں گے کہ یہ کتنے خوش لوگ ہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ، بڑے خوش ہوں گے، چمکنے والے، دمکنے والے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنسنے والے اور بڑے خوش، مستبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری جس کو مل جائے اس بندے کے چہرے پر اس خوشخبری کے کیا اثرات ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کچھ چہرے اس دن وہ نظرۃ النعیم، نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، اب ان کے لیے خاطرداری کی جائے گی۔ رحیق المختوم، رحیق مختوم، رحیق کہتے ہیں شراب کو، مختوم کا معنی کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3-4 قسم کی شرابوں کا ذکر، کچھ شراب تو ہے جو نہروں میں بہہ رہی ہے، جس کا جی چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے وہ، اس کی بھی خصوصیات دنیا کی خصوصیات کی طرح نہیں ہے۔ دیگر اور شرابوں کا بھی ذکر کیا، یہاں اس شراب کا ذکر ہے، 2 شرابوں کا یہاں ذکر کیا۔ یہاں اس شراب کا جو ذکر کیا یہ شراب ہے مختوم، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ اب مہر کے یہاں مفسرین نے 2-3 معنی کہ مہر سے یا تو مراد ہے کہ وہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر لگوا دی گئی کہ یہ فلاں بندے کے لیے ہے، اس کو کوئی دوسرا بندہ چھیڑ نہیں سکتا، اس کے اندر اب کوئی اور آمیزش نہیں ہو سکتی، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں، یہ ہر بندے کے لیول کے مطابق اس کے اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیاد پر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ جس معیار کا کوئی بندہ ہے، جس معیار کا کسی بندے نے اللہ سے تعلق رکھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے، میں اس کے سامنے اس کے پاس کتنے نمبر پر آیا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے دل کو ٹٹولو اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل میں کتنے نمبر پر ہے۔ جتنے نمبر پر تو نے اپنے اللہ کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں بھی تو اتنے ہی نمبر پر موجود ہے۔ اگر تو نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے بس اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، نہیں دیکھا تو نے نفع، نہیں دیکھا نقصان، نہیں دیکھا فائدہ، نہیں دیکھا کوئی دکھ سکھ، جو کچھ اللہ نے فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے چڑھ جائے، تو نے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ تو نے تعلق رکھا، زندگی ختم ہو گئی، تیرا ایک ہی اللہ اور تیرا تعلق اسی کے ساتھ، پھر اللہ بھی تیرا ہے اور تیرا تعلق اس کے ساتھ، اس کا تعلق ہے۔ اور اگر تو نے ادھر ادھر بھی کچھ دیکھا کہ اب اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن اب نیند بہت پیاری ہے، اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن اب بچوں کی فرمائش کو کیا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے لیکن اب برادری کی مجبوریاں ہیں، اب معاشرتی مجبوریاں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھے گا کہ تو کس مقام پر ہے۔ یہ تو سیدھا صاف سودا ہے، جتنا کوئی بندہ کر لے۔ فرمایا تعرف فی وجوہہم یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر لگی ہوئی، اس کے لیے جو مقرر کی گئی ہے، مہر لگا کے اس کے لیے جو متعین کی گئی ہے وہی شراب اس کو پلائی جائے گی۔ ہر بندے کے لیے اللہ نے الگ الگ پیمانے، الگ الگ اس کا معیار، الگ الگ ساری چیزیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنیاد پر اس کو رکھا ہوا ہے۔ لا فیہا غول، دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس رحیق مختوم میں غول نہیں ہوگا۔ غول کا معنی
دماغ کو چکرا دینے والی بات نہیں ہوگی۔ شراب پینے کے بعد خمار چڑھ جاتا ہے، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کو ہوش حواس نہیں رہتے، چکر آتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ولا هم عنها ينزفون، اور نہ ہی وہ اس شراب سے الگ کیے جائیں گے، یعنی جتنا جب جس طرح اس کا جی چاہے وہ اتنی پیے، جب چاہے جتنا چاہے وہ پیے، اس سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور پھر اس کے علاوہ کچھ نہریں جاری ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ کسی کے لیے چھپا کے رکھا ہے اس چیز کو کوئی بندہ نہیں جانتا۔ یہ تو ایک چیز تھی جو اللہ نے واضح فرما دی۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ختامہ مسک، اس کی مہر جو ہے وہ مسک کی ہے۔ اس کے 2-3 معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ اس کا آخری گھونٹ کستوری کا گھونٹ، جو ساری کی ساری شراب پی ہے اس کا آخری گھونٹ کا ذائقہ کستوری کا ذائقہ، ختامہ، اس کا اختتام کستوری پر منتج ہوگا۔ جس طرح کستوری کی خوشبو لگانے کے بعد بندہ وہ اپنے اور ہی ذہن کے ساتھ اس کی خوشی کا انداز اور ہی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ کچھ پینے کے بعد نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اس کے اندر سے جو منہ سے ہوا نکلے گی وہ بھی کستوری کی ہو جائے گی، اور اس کے اندر پیٹ تک اندر کوئی گند کوئی خرابہ کچھ نہیں ہوگا سوائے کستوری ہی کستوری کے۔ اس لیے کہ فضلہ تو نہ پیشاب چھوٹا نہ پیشاب بڑا وہاں ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بندہ کھائے گا ہلکا سا پسینہ آیا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور ہر چیز ہضم ختم، پھر نئے سرے سے کھانا شروع کر دو، نئے سے لذت ہی لذت، صرف چٹخارے کے لیے کھانا ہے، سارا دن کھاؤ ساری رات کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جی چاہے کھاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے واسطے وہ سب کچھ جو تمہارے جی کی خواہش میں خیال میں آ جائے تصور میں آ جائے۔ اللہ اکبر، فرمایا ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری کی یا اس کا اختتام کستوری پر ہوگا۔ کستوری کی مہر لگا کے اس پورے کے پورے بوتل کو معطر کر دیا گیا اور وہ اسپیشلی اس کے لیے مہر لگا کے اس کو پیش کر دی گئی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کوشش کرنے والوں کو اس چیز میں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کسی کا حق مار مار کے دنیا میں اپنی کوٹھیاں کاریں، اپنا بینک بیلنس، اپنی جائیدادیں نہ بنائیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اگر پوری دنیا جس طرح اس دنیا کے اندر سونا چاندی جائیدادیں بادشاہتیں ہوائی جہاز پجاروں خوبصورت بچے خوبصورت بیویاں جو کچھ کسی انسان کو نعمتیں دنیا کی میسر آ سکنی ممکن ہیں وہ سب تصور میں لے آئیں، اور یہ پوری کائنات، ہم تو جس کو ایک ایکڑ مل جائے بڑے خوش شاداں فرحاں ہوتے ہیں، مربع مل جائے تو پھولے نہیں سماتے۔ فرمایا یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر اس کا مچھر کے پر جتنا وزن ہوتا، مچھر کے پر جتنا اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ویلیو ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ نصیب نہ ہوتا۔ اللہ نے تو کھلی چھوڑ دی، جس کا جی چاہے رکھے جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے کرے۔ جب پوچھنے والا پکڑے گا پھر وہ اسی معیار پر حساب لے گا۔ فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس سلسلہ میں کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں لوگوں کا حق کھانے کی کوشش نہ کی جائے، لوگوں کا حق مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہے بھاگ دوڑ کے مقام، یہ ہے راستے بھاگ دوڑ کے، یہ میدان کھلے ہیں، ان کے اندر آئیں۔ جو چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں حاصل کرے وہ اس طرح چلے، وہ اس طرح اپنی من مانی نہ کرے، دنیا کا لالچ دنیا کا طمع اور لوگوں کا حق مارنے والی کھیل نہ کھیلے۔ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کچھ کرے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کا پھر امتزاج ہوگا، اس شراب کے اندر امتزاج ہوگا کس کا؟ تسنیم کا۔ تسنیم یہ سنم سے نکلا ہے، سنم سواد والا نہیں، سنم سین والا سنم یا سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں۔ وہ چونکہ اونٹ کے پورے وجود کے اندر سب سے اونچی ہوتی ہے اوپر، یہاں تسنیم کا معنی ہے کہ جس جگہ پر لوگ جنت میں رہیں گے ان کے اوپر سے ایک چشمہ بہ رہا ہوگا، وہ اوپر سے آبشار کی طرح وہ چشمے سے نیچے شراب گرے گی،
اس شراب کے اندر جس کی ختام مسک ہے، اس شراب کے اندر اس چشمے کی بھی آمیزش ہوگی۔ اب یہ آپ تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ہم اپنے تصور میں بھی یہ مناظر نہیں لا سکتے، اور ان مناظر کو ہم اپنے تصور میں پکا محفوظ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیسی ہوگی؟ وہ تو فرما دیا کہ جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے چھپا کے رکھی ہے اس کا کسی بندے کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تصور ہے کہ ہمارے اوپر سے ایک چشمہ بہ رہا ہے، وہ چشمہ جہاں جہاں لوگوں کے مکان ہیں، جہاں جہاں کسی کی جائیداد ہے، وہ سب جائیدادوں میں، ہر مربے میں، ہر جگہ پر، ہر گھر میں اس کے لیے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر آمیزش کر لو اس کی۔ یہاں بھی تو شراب پانی کے ملائے بغیر نہیں پی جا سکتی، یا پھر کوکا کولا اس میں ملانا پڑتا ہوگا، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ملانا پڑتی ہوگی، اس کے اندر بھی آمیزش ہوگی بنی بنائی تسنیم کی۔ جو اوپر سے بہنے والا چشمہ ہے اس کے اندر وہ اللہ بہتر جانے وہ کیا ہوگا، اس کی کیا خصوصیت ہوگی۔ آپ ذرا چشمے تصور سے دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک چیز صرف پینے کی چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے رنگ بھر دیے ہیں۔ کیا یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں یا لوگوں کی گالیاں، جس کو پتہ چل جائے کہ میں نے 100 روپے کا اس سے فلاں چیز خرید کی تھی اور اس میں بھی اس نے بے ایمانی کی، اس میں اس نے 2 تولے رکھ لیا، اس میں چھٹانگ رکھ لی، لعنت ہو ایسے بندے پر۔ یہ باتیں سننی زیادہ موزون ہے، اور اس سے وہ کیا ایک چھٹانگ بچا کے اپنے محل کھڑے کر لے گا، دل پر اسی وقت کالا داغ لگ گیا، بربادی ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محرومی میسر آ گئی۔ کیا کمایا اس نے؟ فرمایا جس کو کمانا ہے وہ اس طرف آئے، یہ چیزیں ہم ان کو دیں گے۔ عین یشرب بہا المقربون، وہ تسنیم ایک چشمہ ہے، وہ تسلیم ایک چشمہ ہے جو ہمارے مقرب لوگ اس سے پیئیں گے۔ یہ مقرب کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی بولا گیا، اور مقرب بار بار تبدیل کر کے پھر موقع پر پھر ان لوگوں کے لیے مقرب کا لفظ بلایا گیا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو فرعون نے اپنی مملکت سے جادوگروں کو بلایا اور میدان میں جمع ہوئے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگر کہنے لگے، کیوں جی بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ہم جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا آپ میرے مقرب ہوں گے۔ اب اندازہ کریں، بادشاہ کا مقرب جو ہو جائے اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اب یہ تو دنیا کی بادشاہت ہے نا، دنیا کی بادشاہت۔ اب بھی جو بندہ کسی افسر کے زیادہ قریب ہے معاشرے کے اندر، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا پھرتا ہے۔ نواز شریف کے کوئی قریب ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا پھرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ فرمایا یہ مقرب لوگوں کا پینے کا موقع ہے، یہ مقرب لوگ ہمارے مقرب۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مقرب ہوگا اور جس کو یہ کچھ ملے گا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ اب ان لوگوں کے کچھ کرتوتوں کا تذکرہ کہ جو لوگ اللہ تبارک، یہ یہاں تک بات چھوڑ دی اور یہی کچھ صرف منظر کشی کر کے چھوڑ دیا کہ اب آپ جانے اور آپ کا کام، آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد مجرمین کا ذکر فرمایا، ان الذین اجرموا، یقیناً جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں دنیا میں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ دنیا میں جن لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے تھے ان ایماندار لوگوں کے ساتھ ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے، ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اویس کرنی کا۔ کرن یہ ان کا خاندان ہے، قبیلہ ہے۔ ان کا اصل نام تھا اویس، بس انتہائی غریب آدمی تھا، انتہائی غریب، کپڑے پرانے پھٹے ہوئے، گھر میں رہتا تھا صرف ماں کی خدمت کی۔ اس کا چچا زاد تھا، وہ اس کو چچا زاد ہونے کے ناطے ساتھی تھے، ایک دوسرے سے مذاق مسخری کیا، کوٹنگ مذاق، ہر وقت کوئی نہ کوئی شغل اس کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت، وہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، ان کا وہ چچا زاد حج کے لیے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، قدرتی حضرت عمر کے وہ بندہ سامنے آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتے جی میں کرنی ہوں، کرن کے خاندان سے۔
فرمایا تو اویس کو جانتا ہے؟ کہتے ہاں جانتا ہوں، میرے چچا زاد۔ کہتے اچھا، جب آپ جائیں گے نا اپنے گھر تو اویس کو کہنا کہ عمر فاروق تجھ سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ اویس مومن تو ہو گیا ہے، میرے پاس نہیں آیا، صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آیا۔ وہ مستجاب الدعوات بندہ ہے، جو بندہ اس سے ملے اس سے دعا کرائے اس کی دعا قبول ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے میں دہشت زدہ ہو گئی، ایسے میں اس کو مذاق کرتا تھا، مسخری کا انداز اس کے ساتھ ہوٹنگ کرتا، یہ عمر جیسا بندہ اس کو سلام کر رہا ہے اور ساتھ اس سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں تو دہشت زدہ ہو گیا، یہ اویس کا یہ مقام ہے، میں اس کو بالکل ایسی چھوٹا موٹا بندہ سمجھتا تھا۔ کہتا ہے پھر میں نے اس کے لیے حج کے موقع پر آئے ہوئے ایک بہترین سوٹ خریدا کہ میں اس کو تحفہ دیا۔ میں نے جا کے اس کو تحفہ دیا تو اویس کہتا ہے یہ اب اور طرح کا مذاق کرنا شروع کر دیا تم نے۔ یعنی اویس رحمہ اللہ کو اپنے چچا زاد سے یہ توقع نہ تھی کہ یہ مجھے اتنا بہتر میرے ساتھ سلوک بھی کرے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنی بات کہہ دینے سے وہ بندہ کتنا متاثر ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمائے کہ ہم ان کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے تو حیف ہے اس بندے پر پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، وعدے کی ہوئی نعمتیں، قرآن مجید میں ذکر کی ہوئی نعمتیں، ان کو چھوڑ کر یہ ٹکے ٹکے چیزیں چراتا پھرے اور لوگوں کی چیزیں چوری کر کے ان کا حق مار مار کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا رہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الذین اجرموا، یقیناً جن لوگوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ مومنوں سے مذاق کرتے، ہنستے، مسخری کرتے، ہوٹنگ کرتے۔ قرآن مجید کہتا ہے زین للذین کفروا، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، کفر کیا، ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے دنیا، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں ان سے مذاق کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں رہنے کا پتہ نہیں، یہ چادریں شلواریں اپنی ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈی تک رکھ رہے ہیں، مولوی جی مچھلیاں پکڑنے چلے ہو، یہ مذاق ہے، ہوٹنگ کا انداز۔ بھائی تجھے کیا پتا کہ مچھلیاں پکڑنے چلے ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس چلے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے ٹخنوں سے چادر شلوار پینٹ پتلون پجامہ ہم نے اونچا کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے، یہ متکبرانہ مثال ہے، متکبرانہ یہ نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر آدمی کو سب سے پہلے پکڑے گا۔ تکبر میری چادر ہے، جس نے دنیا میں تکبر کیا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا، میری عزت کے ہاتھ ڈالا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم اس بات کو کوئی پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے کچھ نہیں۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو متقی ہیں، دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کے زندگی گزاری، فوقہم یوم القیامہ، یہ ان مذاق مسخری کرنے والے لوگوں کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہاں تقوی اور غیر تقوی کی کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا میں جس کو اللہ نے رزق دے دیا زیادہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بن گیا، نا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اور وہ مذاق برداشت کرتے ہیں۔ اب قیامت والے دن یہ لوگ ان سے بلند درجے پر ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ اگر وہ جنت میں گئے بھی تو یہ پھر بھی اونچے ہوں گے، نہیں گئے تو جان چھوٹی، گئے تو پھر بھی یہ اونچے ہوں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دنیا میں کوئی بندہ اپنے رزق کی فراوانی سے وہ غرہ نہ ہو جائے، فخر نہ کرنے لگ جائے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہوں۔ وقال الذین کفروا الذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کافروں نے کہا مومنوں کو کہ اگر یہ بات خیر و برکت والی ہوتی، ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اگر یہ خیر و برکت کا باعث ہوتی تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، ہمارے معاشرے کے انتہائی پست درجے کے لوگ، کمی کمال، یہ اس خیر کی طرف بھاگ کر نہ چلے جاتے۔ یہ بھی ہمارا حق تھا، جس طرح دنیا کا پیسہ ہمارے حق ہے، جس طرح دنیا کی چودر ہمارا حق ہے، جس طرح دنیا میں سرداری ہمارا حق ہے۔ ہر خیر و برکت پہلے ہمارے پاس آنی چاہیے، یہ اسلام پہلے ہمارے پاس آتا، ہم اس کو قبول کرتے، کیونکہ ہم نے قبول نہیں کیا۔
یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے ہے جن کو معاشرے میں رہنے نہیں آتا، جن کے پلے کچھ ہے۔ یہ معیار کافروں کا معیار ہے کہ جو بندہ دنیا کی فراوانی کو دیکھ کر اس بندے پر اپنے آپ کو ہیٹا سمجھنے لگ جائے کہ یہ بش ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں کرم ہے یا اللہ کی آزمائش ہے، اس کی پکڑ۔ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ غرہ ہو جائے، یا کوئی بندہ اپنے آپ کو متکبر بنانے شروع کر دے یا بڑا بندہ بننا شروع کر دے۔ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کو بیس نہیں بنایا جا سکتا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے۔ کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب جب کوئی گروپ اس کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہاں سے گزرتا، سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق اڑاتے جی موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جناب نوح، ان کو اب آپ یہ ریت کے ٹیلوں میں چلائیں گے، کشتی بنا رہے ہیں، مذاق۔ اب ان کو پہاڑوں پہ لے کر چلو گے، کشتی بن رہی ہے جی، یہ کشتی بنانے چلے ہیں جی۔ آپ پڑھائی کب سے بن گئے ہیں؟ آپ نے یہ پیشہ کب سے شروع کر؟ مختلف مذاق جو کسی کے جی میں آیا وہ مذاق اس کو کرتا رہا۔ کالا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو ایک وقت آئے گا پھر ہم تم سے مذاق کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مومن بندہ آج وہ مسخری برداشت کر لے قوم کی، علاقے کی، لوگوں کی، اس کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ مروان مدینے کا گورنر عید کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، پہلے آ کے ممبر پر چڑھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے ساتھ ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ جب وہ سیدھا ممبر کی طرف ہوا مصلی چھوڑ کے، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا مروان پہلے مصلی، تقریر بعد میں۔ کہنے لگا ابو سعید آپ کو نہیں پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگ بعد میں ہماری بات نہیں سنتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مجھے پتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مصلی پر تشریف لاتے تھے، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس کا مجھے پتا ہے وہ کہیں بہتر چیز ہے اس کے مقابلے میں جس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ دنیا میں رہنے کے ڈھنگ بدل گئے، دنیا میں رہنے کے انداز بدل گئے، اب دنیا میں رہنے کا طریقہ کار اور وضع کر لیا ہم نے۔ فرمایا ان طریقہ کار سے جو مجھے معلوم نہیں وہ بہت بہتر چیز ہے جو مجھے معلوم ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب بندے کو فخر کرنا چاہیے، اس کو شوق آنا چاہیے، اس کو ترغیب ہونی چاہیے تو اس چیز کی طرف کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ ہے۔ دنیا تو کسی کو ملی کسی کو نہ ملی، انبیاء علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکات نہیں دے پائے، لو بولو ساری زندگی زکات نہیں دے پائے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ مقبول بندے نہیں تھے؟ اتنا پیسہ ہی جمع نہیں ہوا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ایک یہودی سے گھر میں دانے ضرورت کے مطابق لیے اور اپنی زرہ گروی رکھ دی، اس کے پاس پیسہ نہیں، پیسہ دوں گا تو گروی چھڑا۔ نماز پڑھائی اثر کی، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اٹھ کے بھاگ نکلے، لوگوں کی گردنیں پھرانگتے پھرانگتے لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی واپس تھی، لوگ بڑے چمبے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ فرمایا میں سونا تقسیم کرتے کرتے اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، کسی بندے کو دینے کے لیے کچھ تھوڑا سا سونے کا ٹکڑا میں نے گھر رکھ دیا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب موت آ جائے، اللہ پوچھے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سونا جمع کرنے کے لیے گیا تھا، ایک گھر میں تو سونا پڑا، میں کیا جواب دوں؟ وہ میں نماز جلدی فارغ ہو کے اب میں اس کو تقسیم کر کے جس کو دینا تھا اس کو بھجوا کے آیا ہوں کہ جاؤ اس کو دے۔ اتنا بچت کی کوشش کی کہ دنیا کے ساتھ ملوث نہ ہوئے۔ فرمایا میں تم سے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، مجھے تم سے اپنی امت پر خطرہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا بہت وسیع کر دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا میں رجھ جاؤ گے جس طرح آپ سے پہلے لوگ رجھ گئے، جس طرح وہ دنیا میں رجھ کے دنیا میں مشغول ہو کے برباد ہوئے، کہیں تم بھی برباد نہ ہو جانا۔ میں تم سے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر دنیا کے زیادہ آ جانے کا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ فلاں بندے کے پاس مال تھوڑا ہے لہذا وہ معاشرے کے اندر بیکار نہ۔ دیکھیں دین کس کے پاس ہے، جس کے پاس دین ہے وہ ہے قابل رشک آدمی، اس کے ساتھ چاہیے کہ مقابلہ کیا جائے، اس کے ساتھ چاہیے کہ مقابلہ کر کے بندہ آگے سے آگے بڑھے۔ اللہ پاک